بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکو اس میں 1 ہے اور آیات اس میں 8 ہیں۔ قسم ہے انجیل اور زیتون کی اور طور سینا اور اس پر اس پرامن شہر مکہ کی، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا اور پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچا کر دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون جزا اور سزا کے معاملے میں آپ کو جھٹلا سکتا ہے کہ اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے بیت المقدس، 3 طور سینین جو موسیٰ علیہ السلام، طور سینا موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے جہاں نبوت ملی تھی، اور پرامن شہر یعنی مکہ کی قسم کھائی ہے، اور اللہ رب العالمین عمل صالح کرنے والوں کے لیے بہترین اجر اور بہترین قدردانی، اور اس یاد دہانی کے ساتھ کہ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ تمام حاکموں سے بڑھ کر اور بہتر حاکم نہیں ہے۔ سورہ علق ہے، اور سورہ علق کا مطلب گوشت کا لوتھڑا، علق کا مطلب لوتھڑا ہوتا ہے، اور علق کا مطلب لٹکنا بھی ہوتا ہے۔ مکی سورہ ہے، اور یہ آپ کو سب کو پتہ ہے، ہم سب کو ماشاءاللہ اس سورہ کے بارے میں کہ اس کی 5 آیتیں وہ آیتیں ہیں جو کہ سب سے پہلے نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب کہ آپ غار حرا میں تھے۔ اور اس کی پہلی آیت، قرآن کی پہلی آیت اقرا ہے، بسم ربک الذی خلق، یعنی پہلا حکم پڑھنے کا دیا جا رہا ہے۔ آپ اور ہم اس وقت مطالعے سے کتنے دور ہیں، آپ اور ہم اس وقت پڑھنے سے کتنے دور ہیں، آپ اور ہم دنیا میں کتنے لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے فرصت نہیں ملتی ہم کو۔ ابھی اس وقت لاک ڈاؤن میں اور اس ڈسٹینسنگ میں آپ کو اور ہم کو پتہ چل رہا ہے کہ کتنا سارا وقت ہے جو آپ کو مل بھی رہا ہے ماشاءاللہ۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ جن کے پاس بچے ہیں گھر میں مصروفیت بڑھ گئی ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ کتنے سارے بیکار کے کاموں سے ہم بچا لیے گئے اس وقت الحمدللہ۔ اور بہت سارے ایسے لوگ جو دور قرآن کر رہے ہیں، جو جاب کر رہے ہوتے تھے، اس وقت کتنا اچھا موقع ملا ان کو کہ جب کہ وہ دور قرآن سے گزر رہے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے لوگ جن کے گھروں میں کبھی تراویح پڑھی نہیں گئی تھی، آج ان کے گھروں میں تراویح پڑھی جا رہی ہے۔ اور وہ تمام چھوٹے چھوٹے بچے جن کو ہم کبھی سمجھتے نہیں تھے کہ ہم امامت کا درجہ دیں گے اپنے اس دیسی مزاج کے اعتبار سے، کہ ہم ہمیشہ بچوں کے اندر خامیاں ہی نکال رہے ہوتے ہیں، خوبیوں کی طرف توجہ کم ہوتی ہے۔ آج الحمدللہ کہ ہم اپنے انہی بچوں سے کے پیچھے تراویحاں پڑھ رہے ہیں، یا ان لوگوں کے پیچھے تراویحاں پڑھ رہے ہیں جن کے پیچھے کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا۔ تو الحمدللہ رب العالمین، ہمارے گھروں میں شوہروں کو، بچوں کو موقع ملا قرآن پڑھنے کا، اور ہمارے در دیوار کو موقع ملا قرآن کی تلاوت سننے کا، الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ علق جو کہ مکی سورہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پڑھیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھیے، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ تو یہ آیت ہیں بہترین جو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے سے، اور آپ کو جب کبھی بھیجا جو ہے وہ اس کی تفصیلی باتیں تو موجود ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ آپ سب اس تفصیلی واقعے کو جانتے ہوں گے۔ ہم اس پورے واقعے میں کہ جب آپ کو جبرائیل علیہ السلام نے بھیجا، پھر آپ وہاں سے واپس آئے اور آپ ڈر رہے تھے، پھر آپ جب خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے ہیں، اور آپ کے پاس تو آپ ڈر سے آپ نے یہ کہا کہ مجھے میرے جان کا خطرہ ہے، تو ہم خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وہ بات کوٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جو آپ نے تسلی کے لیے آپ سے کہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ خوش ہو جائیے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچی باتیں کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، خود اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق پر دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ 6 صفات اتنی خوبصورت تھیں، اور 6 صفات میں آپ دیکھیں کہ دوسروں کی مدد اس میں موجود ہے۔ ایسا ہی ہے نا کہ دوسروں کے لیے کھڑا ہونا، کسی کا دوسروں کی تکلیف پر اس کے تکلیف کو دور کرنے والا بن جانا، یہ صفات ایسی ہیں جس کو انہی صفات کو دیکھ کر خدیجہ نے کہا کہ اللہ آپ ایسے اور ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے ضائع کرے گا، آپ تو ایسے بہترین ہیں۔ پھر آپ کو لے کے اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس جب گئی ہیں، تو جو بڑی عمر کے انسان تھے اور بوڑھے تھے اور آنکھیں جا چکی تھیں، جب حضرت خدیجہ نے ان سے کہا کہ اپنے بھتیجے کا واقعہ سنیے، اور پھر جب انہوں نے سنا تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ تو وہ رازدار فرشتہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی اللہ کا بھیجا ہوا آیا تھا۔ کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا، اور کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی، آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے سوال کیا کہ کیا یہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، یہ
ایک آپ کیا جتنے بھی لوگ آپ کی طرح نبوت سے سرفراز ہو کر آئے، ان سب سے دشمنیاں کی گئیں۔ اگر وہ وقت میری زندگی میں آ گیا تو میں آپ کی پوری پوری مدد کروں گا۔ لیکن اس واقعے کے بعد رقیہ بہت کم زندہ رہے اور ادھر وہی بھی رک گئی۔ اس کے رکنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا قلق تھا، اور کئی مرتبہ آپ نے پہاڑ کی چوٹی پر سے اپنے آپ کو گرا دینا چاہا، لیکن ہر وقت جبرائیل علیہ السلام آ جاتے اور فرما دیتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ اس طرح سے آپ کا جو رنج تھا وہ کم ہو جاتا اور دل میں اطمینان داخل ہو جاتا، اور پھر آپ گھر واپس آرام سے آ جاتے۔ تو گویا کہ یہ ہے وہ آیتیں جو آپ کے اوپر پہلے نازل کی گئیں، اور ہمارے لیے اس قرآن میں پڑھنے کا، اور دوسری قوموں نے یہاں پر دیکھیں ریڈنگ کو کتنا پروموٹ کیا جاتا ہے، اور ریڈرز کے لیے کیا کیا چیزیں دی جاتی ہیں، اور ہمارے لیے اب جو اتنی کتابیں لکھی گئی، جو علماء نے لکھی، جو محدثین نے لکھی، جو ایک امت نے پیچھے آنے والی امتوں نے لکھی، ہمارے پاس کچھ موجود ہی نہیں ان کتابوں سے، ہم نام تک نہیں جانتے۔ اتنے خزانے علم کے موجود ہیں، لیکن اس امت کے پاس پڑھنے کے لیے ٹائم موجود نہیں ہے۔ کیا کیا جائے کہ قرآن کا پہلا ہی لفظ میرے آگے کہیں کھڑا نہ ہو جائے، اور میری حجت کہیں اسی لفظ کے اوپر نہ آ جائے کہ پڑھا کیا گیا ہے، اور سیکھا کتنا گیا ہے، اور کتنا اللہ کے راستے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم لوگ جب ہم لوگ یہ عالمہ کا کورس کر رہے تھے تو شیوخ سے ہم لوگوں نے پوچھا تھا کہ مطلب ہمارے گھر والے تو منتظر ہیں کہ بھائی اب ہماری بیگم کب تک پڑھیں گی، کب یہ چھوڑیں گی پڑھائی لکھائی، اس لیے کہ اب اس کے علاوہ کچھ اور شوق ہی نہیں باقی بچا زندگی میں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک شیخ سے اس کے استاد نے اسی طرح استاد سے اس کے شاگرد نے یہی سوال کیا تھا، تو استاد نے یہ جواب دیا تھا کہ تم علم حاصل کر، تو پوچھا، یہ سوال یہ تھا کہ اے استاد، علم کب تک حاصل کیا جائے؟ اب آپ ہم میں سے بہت سارے لوگ بڑی عمر کے ہوں گے جو میرا یہ سوال اور یہ باتیں سن رہے ہوں گے۔ آپ کے لیے بھی سوال ہے کہ کیا علم اس وقت ہم حاصل کر سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ اور میرے پاس بھی سوال تھا کہ کیا کرنا چاہیے، ہم کب تک پڑھیں گے؟ تو جواب یہ دیا اس استاد نے اپنے شاگرد کو کہ تو علم اس وقت تک حاصل کرتا رہے یہاں تک کہ تو مر جائے اور تیرے دوات میں روشنائی باقی رہے۔ تو مر جائے، اس زمانے میں تو روشنائی سے لکھا جاتا تھا قلم ڈبو کے، اور تیری دوات میں روشنائی باقی رہے، اور تیرے قبر کے اوپر اس روشنائی کو چھڑک دیا جائے علم کی اس وابستگی کے ساتھ۔ تو پھر ہم لوگوں نے بھی عہد کر لیا اپنے دل میں، اور ہم نے اپنے میاں سے کہہ دیا کہ بس اب اگر میرا تعلق بھی علم کے ساتھ ایسا ہی، اور اب نہیں لگتا کہ کبھی اس سے انشاءاللہ تعالیٰ دوری ہوگی، اور اللہ نہ کرے کہ دوری ہو، تو اب تو روشنائی تو نہیں ہے، تو اب یہ چند یہ بال پین سی میرے قبر کے اوپر چھڑک دیجیے گا، اور کہیے گا کہ یہ وہ بیوی ہے میری جس نے کبھی قلم سے رابطہ نہیں توڑا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا جتنا شکر ادا کریں، اس میں کوئی بڑائی میری اپنی نہیں ہے۔ میرے والد کا بہت بڑا ہاتھ ہے میرے علم کے اس شوق میں، جنہوں نے کبھی ہم کو پیچھے ہٹنے نہیں دیا، اور ہر دفعہ یہی چاہا کہ میری پڑھائی جو کالج کی تھی وہ بھی مکمل ہو، شادی کے بعد بھی ہم نے ماسٹرز کیا۔ جب شادی ہوئی تو صرف ISc کیا ہوا تھا، 18 سال کی عمر میں شادی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد کبھی بھی آپ ابی جان کبھی اس بات پہ راضی نہ ہوئے کہ ہم پڑھائی نہ کرتے۔ آپ ہمیشہ میرے رزلٹ سے اتنے خوش ہوتے تھے، اور آپ کو یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی ایجوکیشن نہ ہوتا انڈیا میں تو ہم اپنی اس بیٹی کو ڈاکٹر بناتے، اس لیے کہ آپ ڈاکٹر تھے، لیکن کوئی ایجوکیشن کی خرابیوں کی وجہ سے آپ نے اپنی بیٹیوں کو ڈاکٹر نہیں بنایا۔ الحمدللہ میرے 2 بھائی ڈاکٹر ہیں، اور داماد 3 ڈاکٹر ہیں الحمدللہ، لیکن میرے شوہر خیر انجینئر ہیں۔ تو بعد میں جب ہم اس علم سے میرا رابطہ ہوا، اور جو فزیکلی یعنی ٹریٹمنٹ والا علم اگر حاصل نہ بھی ہو سکا تو روحانیت والا وہ علم حاصل ہوا، جس کی وجہ سے آج ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین کہ ابی جان کا دکھایا وہ راستہ جو کہ یہاں تک پہنچا ہے، اللہ کا کرم ہے الحمدللہ۔ تو میرے لیے ان تمام میری اپنی سٹوری اور باتوں کو بتانے کے پیچھے جو تکلیف ہے، جو دکھ ہے، اپنے لیے بھی ہم کو بھی یہی لگتا ہے کہ بہت دیر سے پھر میرا رابطہ بعد میں علم سے جڑا، لیکن پھر بھی اللہ کا کرم ہے مرنے سے پہلے جڑ گیا۔ اور آپ تمام لوگوں کے لیے اگر قرآن کا یہ حرف اور یہ کیا نام ہے کلمہ اقرا میرے آگے کھڑا ہو جائے تو ہم اس قرآن کے اس کلمے کا کیا جواب دیں گے؟ دنیا کی تو ہم نے تعلیمیں بڑی حاصل کی، بڑی عمریں لگائیں، پھر جو اقرا کہا گیا کہ قرآن کو پڑھا جائے، یہ اگر میرے سامنے حجت بن کے کھڑا ہو جائے گا تو ہم کیا جواب دیں گے اللہ رب العالمین کو؟ تو ابھی بھی جس کی آنکھ کھلی ہوئی ہے سب کے پاس علم ٹائم موجود ہے کہ وہ ابھی بھی اپنے اس پچھلے زندگی کے لیے کے اوپر اپنی اب بھی باقی آنے والی زندگی کو کچھ کوشش کر کے اس کی تمام کمی کوتاہیوں کے اوپر یہ جو دعا مانگی گئی کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے کہ میری زندگی کا آخری حصہ
سب سے بہترین بنا دے۔ تو اس دعا میں کچھ ہے نا جس کی وجہ سے آخری حصے کو بہترین بنانے کی کوشش کرنی چاہیے انسان کو، اور جب آخری حصہ بہترین ہو جاتا ہے تو پیچھے کی تمام چیزوں کے اوپر انسان توبہ بھی کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس آخری حصے کو پوری زندگی پر پھیلا بھی دیتے ہیں۔ وہ اس پہ قادر ہے کہ میری ابھی چھوٹی سی نیکی کو پوری زندگی کے اوپر پھیلا دے انشاءاللہ تعالی، آمین۔ تو اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو جائے۔ اور ابھی پڑھنے کے سلسلے میں ہم لوگ کو خود اس بات کی بہت تکلیف ہے کہ جتنا ہم کو پڑھنے کا اللہ نے دل دیا، دماغ دیا، موقع دیا، اس میں بہت کمی کوتاہی موجود ہے۔ آپ دعا کریں کہ یہ دعا کام آ جائے ہم سب کے کہ ربنا زدنا علما، اللہ تعالیٰ ہمارے علم کو بڑھا دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے دین کی سمجھ بوجھ کو بڑھا دے۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 7 پر ہیں۔ ہرگز نہیں انسان، اور سورہ علق ہے، پارہ نمبر 30 ہے۔ ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جب کہ وہ نماز پڑھتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے۔ وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو اور ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ وسجد واقترب، یہ سجدہ ہے جو کہ اب ہمارے پاس آخری سجدہ ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اسے کرتے ہیں، پھر ہم لوگ آگے آئیں گے۔ تو آپ لوگ بھی اپنی جگہ پر جی، سورہ قدر ہے، ماشاءاللہ شب قدر کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں، اور اب قدر والی آیت سورہ بھی آ گئی ہے۔ قدر کا مطلب منزلت والی، عزت والی اور تقدیر والی بھی، چونکہ اس رات میں تقدیر بھی لکھی جاتی ہے اس لیے بھی اس کو سورہ قدر کہا جاتا ہے اور لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ مکی سورہ ہے، رکوع اس میں 1 ہے اور آیات اس میں 5 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ تو یہ جو شب قدر ہے، یہ جو قرآن ہے وہ شب قدر کی راتوں میں نازل کیا گیا ہے، صحیح ہے۔ اور شب قدر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طاق راتوں میں تلاش کرو، اور اس ایک رات کا معاملہ جو ہے وہ 1000 راتوں کے برابر ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا جو 1000 ماہ تک اللہ کی راہ میں یعنی جہاد میں ہتھیار بند رہا، تو مسلمانوں کو یہ سن کر تعجب معلوم ہوا، تو اللہ عز و جل نے یہ سورہ اتار دی کہ ایک لیلۃ القدر کی عبادت اس شخص کے 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ میں سے، ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ یہ عبادت کر پائیں؟ اس لیے ہم نے یہ بات کہی ہے کہ لیلۃ القدر کے لیے ضرور کوشش کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ آپ سب اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 21 کی رات، 23 کی رات، آخری 10 راتوں میں سے طاق راتوں میں تلاش کرنا ہے، اور یہ 21، 23، 25، 27 اور 29 کی رات ہے۔ اور شب قدر کے بارے میں ہے کہ یہ، اور یہاں پر جو ہم ہمیشہ جب اس آیت کو پڑھتے ہیں اور سورہ کو پڑھتے ہیں تو بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ پورا رمضان ہمیں دیا گیا قرآن، چونکہ رمضان میں نازل ہوا اور لیلۃ القدر میں نازل ہوا، تو پورے رمضان ہمیں روزہ رکھ کر اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم سے روزہ رکھوایا جاتا ہے۔ تو جب روزہ ہم رکھتے ہیں اور قرآن نہیں پڑھتے تو پھر آپ دیکھیں کہ پھر اس نعمت کا پھر فائدہ ہی کیا ہونا ہے ہم کو اور آپ کو۔ الحمدللہ ہم تراویح میں قرآن پڑھتے ہیں، لیکن اس قرآن سے بڑھ کر کیا چیز ہے کہ اس قرآن سے بڑھ کر یہ ہے کہ انسان اس کی سمجھ بوجھ بھی حاصل کرے۔ الحمدللہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر جگہ انسان اس کو اپنی محنت کے ساتھ اس کی سمجھ بوجھ حاصل کرے تاکہ اس پر عمل کر سکے۔ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، تم پر رمضان کا مہینہ آ گیا، یہ بابرکت مہینہ آ گیا، اس کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے،
اس کی بھلائی سے محروم رہنے والا ہی حقیقی بدقسمت ہے۔ اور روایت میں ہے نسائی کے کہ اس میں ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر کا قیام ایمانداری اور نیک نیتی سے کرے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور تو یہ ہے لیلۃ القدر کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آپ کہ یہ رات بالکل کیسی ہوتی ہے لیلۃ القدر، ہم کیسے پہچانیں گے؟ اس کے بارے میں ہے کہ یہ رات بالکل صاف اور ایسی روشن ہوتی ہے گویا چاند چڑھا ہوا ہے۔ اس میں سکون اور دل جمعی ہوتی ہے، نہ سردی زیادہ ہوتی ہے نہ گرمی، اور صبح تک ستارے نہیں جھڑتے۔ اور ایک نشانی اس کی یہ بھی ہے کہ اس صبح کو سورج تیز شعاؤں کے ساتھ یعنی شارپ ریز کے ساتھ نہیں نکلتا بلکہ وہ 14ویں رات کی طرح صاف نکلتا ہے۔ اور تو یہ ہے اس کی پہچان۔ اسی طرح اس کے بارے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اعتکاف میں فرمایا کہ میں نے لیلۃ القدر دیکھ لی لیکن میں بھول گیا۔ لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ میں نے دیکھا کہ گویا میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ تو راوی حدیث فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کی چھت صرف ایک کھجور کے پتوں کی تھی، آسمان پر اس وقت ابر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہ تھا۔ پھر ابر اٹھا اور بارش ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچا ہوا، اور میں نے خود دیکھا کہ نماز کے بعد آپ کی پیشانی پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ اسی روایت اور یہ جو رات تھی 21ویں رات کا واقعہ ہے۔ تو بہت سارے علماء نے 27ویں رات کے بارے میں زیادہ بات کی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس کو طاق راتوں میں تلاش کیا جائے گا بلکہ 10 راتوں میں حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اپنے انتقال تک رمضان شریف کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے رہے، اور آپ کے بعد آپ کے ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ اور ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آخری 10 راتیں رمضان شریف کی رہ جاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور کمر کس لیتے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ ہے لیلۃ القدر کے بارے میں۔ لیلۃ القدر میں کیا کرنا چاہیے، کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ جب عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ سے اپنے لیے پورے سال بھر کی تقدیر لکھی جاتی ہے، تو اپنے لیے سب کچھ مانگنا چاہیے جو انسان اپنی تقدیر میں چاہتا ہے اور مانگتا ہے۔ اپنی بری تقدیر سے اچھی تقدیر کی دعا مانگنی چاہیے۔ اپنی اولاد کے لیے ہر وہ پلاننگ جو اگلے سال کے لیے وہ سوچتا ہے، وہ پلاننگ اسی رات میں کرنی چاہیے۔ ہماری ٹیچر نے ڈاکٹر فوزیہ ناہید نے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، وہ ہم کو سکھاتی تھی کہ لیلۃ القدر میں اپنے سال بھر کی پلاننگ لکھی جائے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈال دے۔ لیلۃ القدر میں کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے۔ لیلۃ القدر میں کثرت سے نمازیں پڑھنی چاہیے، قرآن کو ہاتھ میں لے کے پڑھا جائے۔ لیلۃ القدر میں صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں تاکہ یہ بات بھی آج کلیئر ہو جائے۔ اور بہت ہی اس کے اندر بہت اختلافات ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں پڑھنی چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں پڑھنی چاہیے، تو امت کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن یہ بالکل صحیح حدیث ہے ابو داؤد کی، اور یہ نماز پڑھنی چاہیے، اس سنت سے ثابت ہے یہ حدیث۔ اور جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عباس میرے چچا، کیا میں آپ کو ایک عطیہ نہ دوں، ایک ہدیہ نہ کروں، کیا ایک تحفہ نہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کو ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جب آپ اس کو کریں گے تو آپ کو 10 فائدے حاصل ہوں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے پرانے نئے لکھتے جائیے گا سب کچھ کو، آپ کے اگلے پچھلے پرانے نئے غلطی سے کیے ہوئے، جان بوجھ کر کیے ہوئے، چھوٹے بڑے چھپ کر کیے ہوئے، کھلم کھلا کیے ہوئے گناہ سبھی معاف فرما دیں گے۔ یہ وہ عمل ہے کہ آپ 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور دوسری کوئی سورہ پڑھیں۔ جب آپ پہلی رکعت میں قرات سے فارغ ہو جائیں تو قیام ہی کی حالت میں رکوع سے پہلے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا واللہ اکبر یہیں تک پڑھنا ہے، پورا تیسرا کلمہ نہیں پڑھنا، تو یہاں تک پڑھنا ہے۔ یہ 15 مرتبہ پڑھیں، یعنی قیام کی حالت میں 15 دفعہ کہیں، پھر رکوع کریں اور رکوع میں بھی یہی کلمات 10 مرتبہ کہیں، پھر رکوع سے اٹھ کر قومہ میں بھی پھر یہی کلمات 10 مرتبہ کہیں، پھر سجدے میں چلے جائیں اور اس میں بھی یہ کلمات 10 مرتبہ کہیں، پھر سجدے سے اٹھ کر جلسہ میں بھی یہی کلمات 10 مرتبہ کہیں، پھر دوسرے سجدے میں بھی یہی کلمات 10 مرتبہ کہیں، پھر دوسرے سجدے کے بعد بھی کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھے بیٹھے یہی کلمات 10 مرتبہ کہیں،
चारों रकत इसी तरह पढ़ें और इस तरतीब से हर रकत में ये कलिमात 75 मरतबा कहें। तो मेरे चचा, अगर आपसे हो सके तो रोज़ाना ये नमाज़ 1 मरतबा पढ़ा करें। अगर रोज़ाना ना पढ़ सकें तो हर जुमा के दिन पढ़ लिया करें। अगर आप ये भी ना कर सकें तो साल में 1 मरतबा पढ़ लिया करें। अगर ये भी ना हो सके तो ज़िंदगी में 1 मरतबा ही पढ़ लें। अबू दाऊद की हदीस है। तो हर में यानी जब हम खड़े होते हैं उस वक्त 15 दफ़ा, फिर रुकू में गए तो 10 दफ़ा, फिर रुकू से उठे तो 10 दफ़ा, फिर सजदे में गए तो 10 दफ़ा, फिर सजदे से सर उठाया हमने तो 10 दफ़ा, फिर सजदे में गए तो 10 दफ़ा, फिर सजदे से सर उठाए तो फिर 10 दफ़ा पढ़ने के बाद तब खड़ा हुआ जाएगा। ये 4 रकात लगातार नमाज़ पढ़ी जाएगी। इसकी नीयत नफ़ल की होगी, 4 नफ़ल की, और इसका तरीक़ा इसको सलातु तस्बीह बनाता है, ठीक है ना, जिसमें तस्बीहात इतनी पढ़ी जाती हैं। तो इसमें नीयत में सलातु तस्बीह की ज़रूरत नहीं है, तस्बीह तो पढ़ी ही जाती है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आप सब इसकी पहले से भी जो लोग जिनको पता है वो कोशिश कर रहे हैं, जिनको नहीं पता वो इंशाल्लाह ताला इसकी कोशिश कर लें। तो ये नमाज उसमें उस दिन पढ़ी जाए जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो 1000 महीनों से बेहतर जो रात है। एक असर है जिसको हम सुनाना चाह रहे हैं ताकि थोड़ा सा, अब ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें सारी बातें सही हैं, लेकिन एक इस रात की ना एक फ़जीलत समझ में आती है इंशाअल्लाह ताला, जो हज़रत काब से मरवी है। और ये इब्न अबी हातिम ने अपनी तफसीर में इसको, इस सूरत की तफसीर में ये बात दर्ज की है। कहते हैं कि सिदरतुल मुंतहा जो 7वें आसमान की हद पर जन्नत से मुत्तसिल है, जो दुनिया और आखिरत के फ़ासले पर है, उसकी बुलंदी जन्नत में है, उसकी शाखें और डालियाँ कुर्सी तले हैं, उसमें इस कदर फ़रिश्ते हैं जिनकी गिनती अल्लाह ताला के सिवा और कोई नहीं जानता। उसकी हर एक शाख पर बेशुमार फ़रिश्ते हैं, एक बाल बराबर भी जगह ऐसी नहीं जो फ़रिश्तों से खाली हो। इस दरख्त के बीचों बीच हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का मकाम है। अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत जिब्राईल को आवाज़ दी जाती है कि जिब्राईल, लैलतुल क़द्र में इस दरख्त के तमाम फ़रिश्तों को लेकर ज़मीन पर जाइए। ये कुल के कुल फ़रिश्ते राफ़त और रहमत वाले हैं, जिनके दिलों में हर हर मोमिन के लिए रहम के जज्बात मौजज़न हैं। सूरज गुरूब होते ही, यानी ये शुरू हो जाती है रात सूरज गुरूब होते, ये कुल के कुल फ़रिश्ते से जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ लैलतुल क़द्र में उतरते हैं और तमाम रुए ज़मीन पर फैल जाते हैं। हर हर जगह सजदे में, क़याम में मशगूल हो जाते हैं और तमाम मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के लिए दुआएँ मांगते रहते हैं। हाँ, गिरजाघर में, मंदिर में, आतिशकदे में, बुत खाने में, गर्ज़ अल्लाह के सिवा औरों की जगह जहाँ पर परस्तिश होती है वहाँ तो ये फ़रिश्ते नहीं जाते। इन जगहों में से भी जिनमें गंदी चीज़ें डालते हो, उन घरों में भी जहाँ नशे वाला शख्स हो या नशे वाली चीज़ हो, या जिस घर में कोई बुत गड़ा हुआ हो, या जिस घर में बाजे गाजे घंटियाँ हों, या मुजस्समा हो, या कूड़ा करकट डालने की जगह हो, वहाँ तो ये रहमत के फ़रिश्ते जाते नहीं, बाकी चप्पे चप्पे पर घूम जाते हैं और सारी रात मोमिन मर्दों और औरतों के लिए दुआएँ मांगते गुजारते हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तमाम मोमिनों से, यानी असर है, अब इसको ये बात इसी तरह है कि नहीं है, लेकिन ये बात इसमें लिखी हुई है, हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि इसको बहुत ऐसा भी ना समझा जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये सच्ची हो, ये भी हो सकता है कि ना हो। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तमाम मोमिनों से मुसाफ़ा करते हैं और उसकी निशानी ये है कि जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाएं, दिल नरम पड़ जाएं, आँखें बह निकलें। उस वक्त आदमी को समझ लेना चाहिए कि इस वक्त मेरा हाथ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हाथ में है। हज़रत काब फरमाते हैं कि जो शख्स उस रात में 3 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, उसकी पहली मरतबा के पढ़ने पर गुनाहों की बख्शिश हो जाती है, और दूसरी मरतबा के कहने पर आग से निजात मिल जाती है, और तीसरी मरतबा के कहने पर जन्नत में दाखिल हो जाता है। रावी ने पूछा, ए अबू इसहाक़, जो इस कलमे को सच्चाई से कहे उसके? फरमाया, ये तो निकलेगा ही उसके मुँह से जो सच्चाई से उसका कहने वाला हो। और उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, लैलतुल क़द्र काफिर और मुनाफिक पर तो इतनी भारी पड़ती है गोया उसकी पीठ पर पहाड़ आ पड़ा। गर्ज़ फजर होने तक फ़रिश्ते इसी तरह रहते हैं। फिर सबसे पहले हज़रत जिब्राईल चढ़ते हैं और बहुत ऊंचे चढ़कर अपने परों को फैला देते हैं, और बिलखसूस उन 2 सब्ज़ परों को जिन्हें उस रात के सिवा कभी नहीं फैलाते। यही वजह है कि सूरज की तेज़ी मांद पड़ जाती है और शुआएँ जाती रहती हैं। अब ये पता चला ना कि सूरज की तेज़ी क्यों मांद पड़ जाती है। फिर एक एक फ़रिश्ते को पुकारते हैं और सब के सब ऊपर चढ़ते हैं। बस फ़रिश्तों का नूर और जिब्राईल अलैहिस्सलाम के परों का नूर मिलकर सूरज को मांद कर देता है। उस दिन सूरज हैरान रह जाता है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और ये सारे के सारे बेशुमार फ़रिश्ते उस दिन आसमान और ज़मीन के दरमियान मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के लिए रहमत की दुआएं मांगते हैं और उनके गुनाहों की बख्शिश तलब करने में गुजार देते हैं। नेक नियति के साथ रोज़ा रखने वालों के लिए और उन लोगों के लिए भी जिनका ये ख्याल रहा कि अगले साल भी अगर अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तो रमज़ान के रोज़े उम्दगी के साथ पूरे करेंगे, यही दुआएं मांगते रहते हैं। और शाम को दुनिया के आसमान पर चढ़ जाते हैं और वहाँ के तमाम फ़रिश्ते हल्का बांध कर उनके पास जमा हो जाते हैं और एक एक मर्द और एक एक औरत के बारे में उनसे सवाल करते हैं और ये जवाब देते हैं, यहाँ तक कि वो पूछते हैं कि फ़लाँ शख्स को इमसाल तुमने किस हालत में पाया?
تو یہ کہتے ہیں دیکھیے ہم نے اسی لیے اس اثر کو پڑھا ہے کہ میرے لیے اور آپ کے لیے عبرت ہو موجود ہے اس میں. یہ ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے اور ابن کثیر نے ابن ابی حاتم سے لیا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب ان سال تم نے اس کو کس حال میں پایا؟ تو یہ کہتے ہیں گزشتہ سال یعنی پچھلے سال تو ہم نے اسے عبادتوں میں پایا تھا، لیکن اس سال تو وہ بدعتوں میں مبتلا تھا. اور فلاں شخص کو وہ پچھلے سال ہم نے بدعتوں میں پایا تھا، لیکن اس سال ہم نے اسے سنت کے مطابق عبادتوں میں پایا ہے. بس یہ فرشتے اس سے پہلے شخص کے لیے بخشش کی دعا مانگنی موقوف کر دیتے ہیں اور اس دوسرے شخص کے لیے شروع کر دیتے ہیں. اور یہ فرشتے انہیں سناتے ہیں کہ فلاں فلاں کو ہم نے ذکر اللہ میں پایا، اور فلاں کو رکوع میں، اور فلاں کو سجدے میں، اور فلاں کو کتاب اللہ کی تلاوت میں. غرض ایک رات دن یہاں گزار کر دوسرے آسمان پر جاتے ہیں. یہاں بھی یہی ہوتا ہے، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا میں اپنی اپنی جگہ پہنچ جاتے ہیں. اس وقت سدرۃ المنتہا ان سے پوچھتا ہے مجھ میں بسنے والوں، میرا بھی تم پر حق میں ہے، میں بھی ان سے محبت رکھتا ہوں جو اللہ سے محبت رکھیں، ذرا مجھے بھی تو لوگوں کی حالت کی خبر دو اور ان کے نام بتاؤ. تو حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اب فرشتے ان کے سامنے گنتی کر کے ایک ایک مرد عورت کا ماں بلدیت کے نام بتاتے ہیں. پھر جنت سدرۃ المنتہا کی طرف متوجہ ہو کر پوچھتی ہے کہ میں تجھ میں رہنے والے کی فرشتوں نے جو خبریں تجھے دی ہیں مجھ سے بھی تو بیان کر. چنانچہ سدرہ اس سے ذکر کرتا ہے. یہ سن کر وہ کہتی ہے اللہ کی رحمت ہو فلاں مرد پر اور فلاں عورت پر، اللہ انہیں جلدی مجھ سے ملائے. جبریل علیہ السلام سب سے پہلے اپنی جگہ واپس پہنچ جاتے ہیں. انہیں الہام ہوتا ہے اور یہ عرض کرتے ہیں پروردگار میں نے تیرے فلاں فلاں بندوں کو سجدے میں پایا، تو انہیں بخش. اللہ فرماتا ہے بس میں نے انہیں بخشا. حضرت جبریل علیہ السلام اسے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو سناتے ہیں. پھر سب کہتے ہیں فلاں فلاں مرد و عورت پر اللہ کی رحمت ہوئی اور مغفرت ہوئی. پھر حضرت جبرائیل خبر دیتے ہیں کہ باری تعالیٰ فلاں شخص کو گزشتہ سال تو عامل سنت اور عابد چھوڑا تھا، لیکن ان سال تو بدعتوں میں پڑ گیا اور تیرے احکام سے روگردانی کر لی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے جبرائیل اگر یہ مرنے سے 3 سال پہلے بھی توبہ کر لے گا تو میں اسے بخش دوں گا. اس وقت جبرائیل علیہ السلام بے ساختہ کہہ اٹھتے ہیں اللہ تیرے ہی لیے سب تعریفیں سزاوار ہیں. الہی تو اپنے مخلوق پر سب سے زیادہ مہربان ہے، بندوں پر تیری مہربانی خود ان کی مہربانی سے بھی بڑھی ہوئی ہے. اس وقت عرش اور اس کے آس پاس کی چیزیں، پردے اور تمام آسمان جنبش میں آ جاتے ہیں اور کہہ اٹھتے ہیں الحمدللہ الرحیم الحمدللہ الرحیم. اللہ اکبر. حضرت کعب رضی اللہ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان شریف کے روزے پورے کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ رمضان کے بعد بھی میں گناہوں سے بچتا رہوں گا، وہ بغیر سوال و جواب کے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا. یہ ساری اثر ہے صحیح حدیث یعنی کعب بن احبار کی یہ باتیں ہیں. اس میں کچھ باتیں سچی بھی ہیں اور کچھ باتیں جو ہیں جن کے بارے میں علم نہیں ہے، لیکن یہ تمام باتیں ہم نے آپ کو اس لیے سنائیں تاکہ ایک لیلۃ القدر کی ایک تمام رودات سمجھ میں آ جائے کہ اس لیلۃ القدر میں کیا چیزیں واقع ہوتی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ساری باتیں سچی ہوں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سچا سمجھ کے اگر ہم اس کے اوپر عبرت کے اعتبار سے اگر عمل کریں گے انشاءاللہ تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پھر میری حالت بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. سورہ بینہ کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بینہ کے معنی روشن ہے اور روشن دلیل کے بارے میں بھی ہے. بہت ہی خوبصورت آیت ہے یہ سورہ. یہ رکوع اس میں 1 ہے اور آیات اس میں 8 ہیں. 8 اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جن میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہوں. پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس راہ راست کا بیان واضح آ چکا تھا اور ان کو ان کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرے اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دیں. یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ لوگ بدترین خلائق ہیں. اور جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں. ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا. تو گویا کہ یہاں پر بہترین خلق اور بدترین خلق دونوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور حدیث موجود ہے کہ 4 طرح کے انسان ہیں دنیا میں. بخاری میں ہم پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ جن لوگوں نے ٹیسٹ بھی دیا تھا. 4 طرح کے انسان کون کون سے ہیں؟ 4 طرح کے انسان وہ ہیں جو ایک انسان ایسا ہے جو کہ جس کو اللہ نے علم دیا ہے اور حکمت دی ہے اور وہ اپنے مال کو اور اپنے علم کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کے پسندیدہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہ سب سے بہترین انسان ہے دنیا میں. دوسرا وہ انسان ہے جس کو اللہ نے مال
اور حکمت تو نہیں دی، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ، اپنے دل میں یہ خواہش کرتا ہے کہ یا اللہ اگر مجھے مال اور حکمت ملتی، علم ملتا، تو میں بھی اسی کی طرح عمل کرتا۔ تو یہ اس انسان کو اس کی نیت کی وجہ سے پہلے انسان جیسا اجر دیا جاتا ہے۔ تیسرا انسان وہ ہے، اور یہ اچھا انسان ہے دوسرے کیٹیگری کا۔ تیسرا انسان وہ ہے جو کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے لیکن علم نہیں دیا، تو وہ اللہ کی نافرمانی میں اپنے مال کو لٹا رہا ہے، عیش و عشرت میں اور نافرمانیوں میں۔ یہ بدترین انسان ہے دنیا کا۔ اور چوتھا انسان یہ وہ ہے جس کو اللہ نے مال نہیں دیا لیکن خواہش کرتا اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں اسی بدکار کے جیسا عمل کرتا۔ تو یہ ہے وہ جو اپنے نیت کی وجہ سے سب سے بیچارہ محروم انسان، بدترین اور بدقسمت، جو اپنی نیت کی وجہ سے وہ تیسرے انسان جیسا جو کہ برائی کا عمل کر رہا ہے اس کا عذاب پا لیتا ہے۔ تو نیتیں کس طرح انسان کو چڑھاتی ہیں، سبحان اللہ۔ انسان اگر نہ بھی کر سکے نا تو کم سے کم خواہش ضرور رکھے، جیسا کہ ابھی ہم نے کعب بن احبار کے سلسلے میں سنا کہ اگر انسان اگلے رمضان کی بھی خواہش کرتا ہے، روزوں کی خواہش کرتا ہے، رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کو یہ خواہش کتنی پسند آتی ہے۔ تو اب انسان اچھی خواہشیں کرے اور ایسی کسی کے لیے نیت بنا کے رکھے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ اتنا دیتا تو میں اتنا کرتی۔ اور آپ کو سب کو میری نیت پتہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ سے مانگتے ہیں، یہ محض دکھاوا نہیں ہے، میرے دل کی آواز ہے کہ ہم ہمیشہ اس بات کے اوپر حسرت کرتے ہیں کہ کاش اللہ نے فرات ہاشمی جیسا علم دیا ہوتا تو اس جیسا کام کر جاتے دنیا میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس اللہ تعالیٰ جو بھی کرا اس میں برکت ڈال دے، برکت تو اسی کے پاس ہے، اور اس نے ڈال رکھی ہے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے۔ اللہ رب العالمین میری کمی کوتاہیوں کی وجہ سے میری برکتوں کو کم نہ کرے۔ اللہ رب العالمین ایسے ہی نیک اور بہترین لوگوں میں ہمیں جو ہے وہ بنائے رکھے، اور ہم اٹھے بھی تو پھر صالحین میں جا کے ملے انشاءاللہ تعالیٰ۔ فاطر السماواتی انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ سورہ زلزال ہے، مدنی سورہ ہے، رکوع اس میں 1 ہے، 1 رکوع اور آیات 8 ہیں۔ جب زمین اپنی پوری شدت سے ہلا ڈالی جائے گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی، اور انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو گیا ہے، اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ اس روز متفرق حالت میں لوگ پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں، اور پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور اس کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ یہ سب سے ڈرانے والی آیت ہے قرآن کی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس سورے کو پڑھتے تھے تو آپ روتے تھے، اور آپ یہ کہتے تھے کاش میں کوئی درخت ہوتا کہ جڑ سے کاٹ دیا جاتا اور مجھے حساب کتاب نہ دینا پڑتا۔ تو یہاں پر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آگ سے بچو، یعنی چھوٹا عمل بھی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ آگ سے بچو اگرچہ آدھی کھجور کا صدقہ ہی ہو۔ اسی طرح صحیح حدیث میں کہ نیکی کے کام کو ہلکا نہ سمجھو، گو اتنا ہی کام ہو کہ تو اپنے ڈول میں سے ذرا سا پانی کسی پیاسے کو پلا دے، یا اپنے کسی مسلمان بھائی سے کشادہ روی اور خندہ پیشانی سے ملاقات کر لیں۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ ایمان والی عورتوں، تم اپنی پڑوسن کے بھیجے ہوئے تحفے ہدیے کو حقیر نہ سمجھو اگر کہ ایک کھر ہی آیا ہو، اور حدیث میں ہے کہ سال کو کچھ نہ کچھ دو اگر تو جلا ہوا کھر ہی ہو۔ اور مسند احمد کی حدیث میں کہ عائشہ، گناہوں کو حقیر نہ سمجھو، یاد رکھو کہ ان کا بھی حساب لیا جانے والا ہے۔ اور ابن جریر میں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ یہ آیت اتری تو حضرت صدیق نے کھانے سے ہاتھ اٹھا لیا اور پوچھنے لگے یا رسول اللہ، کیا میں ایک ایک ذرے برابر کا بدلہ دیا جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا اے صدیق، دنیا میں جو جو تکلیفیں تمہیں پہنچی ہیں وہ تو اس میں آ گئیں، اور نیکیاں تمہارے لیے اللہ کے یہاں ذخیرہ بنی ہوئی ہیں، ان کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن تمہیں دیا جائے گا۔ اور ایک اور روایت میں کہ جب یہ سورہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں نازل ہوئی تھی، آپ اس سے سن کر بہت روئے۔ تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو آپ نے فرمایا مجھے یہ صورت رلا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم خطا اور گناہ نہ کرتے اور کہ تمہیں بخشا جائے اور معاف کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کسی اور امت کو پیدا کرتا جو خطا اور گناہ کرتے اور اللہ انہیں بخشتا۔ تو یہاں پر جو ہے نا اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات بتائی ہے۔ اور ذرہ آپ کو پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ پارٹیکلز کو۔ وہ پارٹیکلز جو کہیں پر اگر پتلی سے سوراخ سے روشنی آ رہی ہو سورج کی تو اس کے اندر جو پارٹیکل دکھائی دیتے ہیں، اللہ رب العالمین اتنے کا بھی حساب لینے والا ہے۔ اور زمین کس طرح ہمارا اور آپ کا جو ہے وہ ریکارڈ کر رہی ہے سارے اعمال کو،
تو ضرور زمین کو یاد رکھا جائے، اس لیے کہ جب اس سے پوچھا جائے گا تو وہ ہمارے بارے میں خبر کر دے گی. یعنی ایک ریکارڈ کرنے والا کہاں کہاں ہماری اور آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ایک تو ریکارڈ کرنے والا ہمارے کندھے پر موجود ہے، دوسرا ہمارے جسم کے اعضاء ہیں جو ریکارڈ کیے جا رہے ہیں. کائنات کی ہر چیز میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور خاص طور پر زمین. تو پھر زمین کی اس ریکارڈنگ کو نہ بھولا جائے اور زمین سے ڈرا جائے، جس میں ہم کو اور آپ کو جانا بھی ہے انشاءاللہ مرنے کے بعد. سورہ عادیات ہے. عادیات کا مطلب ہانپتے اور کانپنے والے گھوڑے، اور یہ گھوڑوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہاں پر. بہت ہی خوبصورت آیت ہے جس میں اللہ رب سورہ ہے جس میں اللہ نے انسان کو ایک جانور کی مثال دے کر انسان کو یہ بتایا ہے کہ جانور کس طرح اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، اور انسان کیسے اپنے مالک کو بھولا بیٹھا ہوتا ہے. مکی سورہ ہے، رکوع اس میں 1 ہے، آیات اس میں 11 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اور وہ خود اس پر گواہ ہے، اور وہ مال اور دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے. تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا، اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی. یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا. یہاں پر سورہ عادیات میں اللہ رب العالمین نے گھوڑوں کے بارے میں بات کی ہے، اور گھوڑے کیسے وفادار ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو گھوڑا اپنے مالک کے محض تھوڑے سے کھانا پینا دینے اور تھوڑی سی رہائش کی وجہ سے کتنا وفادار ہوتا ہے کہ اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتا، اور آگ میں کود جاتا ہے، پانی میں کود جاتا ہے، جنگ میں کود جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ انسان کا معاملہ اپنے مالک کے بارے میں کیسا ہے. ایسا ہی ہے کہ وہ بہت ناشکرا ہے، حالانکہ جانتا ہے کہ ایک دن اس کے سامنے حاضر کیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھول کے یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جن کو یاد کرنا چاہیے، اور ان صورتوں کو اپنے نمازوں میں پڑھنا چاہیے تاکہ انسان اپنے لیے نصیحت اور سبق اپنے سامنے پائے. سورہ القاریہ. القاریہ کا مطلب ہے کھڑکھڑانے والی، اور عظیم حادثہ بھی ہے اس کا مطلب. مکی سورہ ہے، رکوع اس میں 1 ہے اور آیات اس میں 11 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عظیم حادثہ کیا ہے؟ وہ عظیم حادثہ تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ وہ دن جب کہ لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے. پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی. اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ. اور رب العالمین ہم سب کو بچائے، آمین. سورہ تکاثر بہت ہی ہلا دینے والی صورت. تکاثر کثرت سے ہے، یعنی زیادتی اور زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنا. یہ سورہ بہت بڑی نصیحت ہے میرے لیے اور آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس میں رکوع 1 ہے اور آیات اس میں 8 ہے. مکی سورہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم قبر کے کنارے تک پہنچ جاتے ہو. ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا. پھر سن لو کہ ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا. ہرگز نہیں. اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا. تم دوزخ دیکھ کر رہو گے، پھر سن لو کہ تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے. پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی. اور نعمتیں کیا ہے جس کی جواب طلبی کی جائے گی؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ باہر تشریف لے گئے آپ، اور ہم نے آپ کو جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اور ہم نے آپ کو تازہ کھجوریں کھلائیں اور ٹھنڈا پانی پلایا. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. تو آپ دیکھیں کہ پھر ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں اس کا جواب کیسے بنے گا یا اللہ. سورہ العصر بہت ہی خوبصورت سورہ ہے. اسی میں 3 گھنٹے سرو کیے جا سکتے ہیں، لیکن آج پھر لوگ ہم سے شکایت کریں گے کہ نکھت آپ نے بہت ہمیں بٹھا دیا. تو آپ دیکھیں کہ اقرا کی پھر ذمہ داری کیسے ادا ہوگی اگر ہم سیکھیں نہ اور سمجھیں نہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. العصر کا مطلب ہے زمانہ، اور مکی سورہ ہے. رکوع اس میں 1 ہے اور آیات اس میں رکوع 1 آیات 3. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے. یہ بہترین سورہ ہے جس کے بارے میں یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے تھے کہ اگر قرآن میں عمل کرنے کے لیے کچھ بھی نہ نازل ہوتا اور سورہ والعصر نازل ہو جاتی تو پھر انسان کے عمل کرنے کے لیے یہی ایک سورہ کافی ہو جاتی
کہ کس طرح زمانے کی قسم کھا کر اللہ رب العالمین نے انسان کا جو گھاٹا ہے، میرا اور آپ کی جو ٹریجڈی ہے، میرا آپ کا جو عالمیہ ہے وہ کیا ہے کہ وقت اتنی تیزی سے کٹا چلا جا رہا ہے، میرے پاس وقت ہی کم ہے، 60 سال 70 سال کچھ اتنی عمر، اور وہ اتنی بھی ہے کہ نہیں، یہ کوئی نہیں جانتا ہے، اور اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اس سلسلے کا کام بہت ہی کم ہے، سفر اتنا لمبا ہے اور زاد راہ بہت کم ہے۔ اور امام رازی نے بتایا کہ میں نے سورہ عصر کا مطلب ایک برف کو بیچنے والے سے سمجھا جو بازار میں آواز لگا رہا تھا کہ رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے، رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے کہا یہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر کا مطلب کہ عمر کی جو مدت انسان کو دی گئی ہے وہ برف کے گھلنے کی طرح تیزی سے گزر رہی ہے، اس کو اگر ضائع کیا جائے یا غلط کاموں میں صرف کر ڈالا جائے تو یہی انسان کا خسارہ ہے۔ تو پس گزرتے ہوئے زمانے کی قسم کھا کر جو بات اس سورہ میں کہی گئی ہے کہ اس تیز رفتار زمانہ یہ شہادت دے رہا ہے کہ ان 4 صفات سے خالی ہو کر انسان جن بھی کاموں میں اپنی عمر کو اور مہلت کو اور فرصت کو صرف کر رہا ہے وہ سب کے سب نقصان کے سودے ہیں۔ نفع میں صرف وہ لوگ ہیں جو ان 4 صفات سے متصف ہو کر دنیا میں کام کریں، اور ایسی ہی بات ہے جو کہ اس طالب علم سے جو امتحان کے مقرر وقت میں اپنا پرچہ حل کرنے کے بجائے کسی اور کام میں گزار رہا ہو، تو کمرے کے اندر لگے ہوئے گھنٹے کی طرف اشارہ کر کے اگر کوئی کہے کہ یہ گزرتا ہوا وقت بتا رہا ہے کہ تم اپنا نقصان کر رہے ہو، نفع میں صرف وہ طالب علم ہے جو اس وقت کا ہر لمحہ اپنا پرچہ اور اپنے ایگزامینیشن کو جو ہے اپنے آنسرز لکھنے میں یا پرچہ حل کرنے میں صرف کر رہا ہے۔ تو بہت آسان سی بات ہے اس کو سمجھنا، لیکن مشکل ہے کہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ دنیا میں آیا ہے تو گزارنا کیسا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ایمان اور نیک عمل کی توفیق بھی دیں، اور ہمیں ایسے لوگوں کے بیچ بھی رکھیں جو حق کی تلقین اور صبر کی تلقین کرنے والے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الہمزہ، ہمزہ کا مطلب ہے عیب ٹٹولنے والی، عیب بیان کرنے والی۔ مکی سورہ ہے، رکوع اس میں 1 ہے اور آیات اس میں 9 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تباہی ہے اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، ہرگز نہیں، وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ؟ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی، اور وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ زبان کی جتنی برائیاں ہیں، مال کی لالچ کی جتنی برائیاں ہیں، یہ سورہ ان تمام چیزوں سے ایڈریس کرتی ہے، اور انسان کو یہ بتاتی ہے کہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیے بغیر نجات نہیں، اور یعنی ایک چیز جو بند ہے اس کو کھولا جائے، مال، اور ایک چیز جو کھلی ہوئی ہے زبان، اس کو بند کیا جائے، اس لیے، اور اگر کھولا بھی جائے تو بھلائی کے راستے میں کھولا جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ ہم اس کو اچھی باتوں کی، اپنی زبان کی اچھی تربیت کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم اس میں اللہ کا ذکر اور اس سے اچھی باتیں نکالنے کی اور قرآن کی تلاوت، یہی چیزوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورہ فیل ہے، فیل کا مطلب ہاتھی ہے، جیسا کہ ہم سب اس کے واقعے کو جانتے ہیں، اس لیے ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، ہم کو مکمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو جیسا کہ ابرہہ نے جب مکہ کے اوپر حملہ کیا تھا تو اللہ رب العالمین نے اپنے پرندوں سے، اپنے لشکروں سے مدد لی تھی، اور ہر پرندہ اپنے چونچ میں جو ہے وہ ایک کنکڑی لے کے آیا تھا، اور وہ کنکڑی اس کے لشکر کے اوپر کسی بم کی طرح گری تھی، اور اس طرح اللہ رب العالمین نے اپنے خانہ کعبہ کی اور اپنے گھر کی حفاظت کی تھی، جبکہ یہ ابرہہ اسے ڈھانے کے لیے آیا تھا، یمن کا بادشاہ تھا۔ رکوع اس میں 1 ہے اور آیات اس میں 5 ہے۔ مکی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ پہلے ہم سوچتے رہے ہوں گے کہ بھئی ایسا کیسے ہوتا ہوگا، لیکن ابھی جو کووڈ-19 کی وجہ سے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لشکر تو ہر جگہ دیکھی جانے والے بھی موجود ہیں اور اندیکھے بھی موجود ہیں۔ اور یہاں پر یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ طیرن ابابیل میں مختلف لوگوں نے ابابیل اس چڑیا کا نام رکھا ہے کہ جو ابابیل آئی تھی، لیکن ابابیل کا مطلب یہاں پر جھنڈ کا جھنڈ ہے، جو چڑیا آئی تھی اور وہ جھنڈ کے جھنڈ آئی تھی، طیرن ابابیل کا یہی مطلب ہے۔ اور یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال ہی ہوا تھا، اور آپ اس کے بعد پیدا ہوئے تھے، اور آپ کے دادا عبد المطلب نے کہ کچھ جو ہے وہ
لے کے گیا تھا، اونٹ اس نے قبضے میں کر لیے تھے۔ تو جب اس نے بلایا عبد المطلب سے بات کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے اونٹ مجھے واپس کر دیں۔ وہ مکہ کے سردار تھے، تو وہی سمجھتا تھا کہ ضرور آ کے گر گڑائیں گے، کچھ کہیں گے کہ بھائی اب چھوڑ دیجئے، چلے جائیے واپس، خانہ کعبہ کو جو ہے وہ نہ گرائیے، وہ ہماری عبادت کی جگہ ہے۔ تو عبد المطلب نے آ کر صرف ابراہ سے اتنا کہا کہ تو میرے اونٹ واپس کر دے جو تیرے لشکریوں نے پکڑے ہیں۔ باقی رہا خانہ کعبہ کا مسئلہ، جس کو ڈھانے کے لیے تو آیا ہے، تو وہ تیرا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہی اس کا محافظ ہے، تو جانے اور بیت اللہ کا مالک جانے۔ تو اس کے بعد آپ واپس آئے تھے وہاں سے، اور آپ نے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں کی تھیں کہ یا اللہ اپنے گھر کی حفاظت کیجئے، اور اللہ نے ان کی دعائیں بھی سنی تھیں۔ تو قریش ہے ہمارے پاس، قریش جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا، اسی کے نام پر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے احسانات بتائے ہیں قریش کو، اور یہی احسانات ہیں ہم سب کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جو قریش کو نصیحت کی گئی تھی، یہی نصیحت ہم سب کے لیے ہے۔ سورہ قریش جو کہ مکی ہے، رکوع اس میں 1 ہے اور آیات اس میں 4 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ قریش مانوس ہوئے، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ اتنی چھوٹی سی سورہ ہے، لیکن اتنی آپ کے لیے اور میرے لیے، ہم سب کے لیے عبرت والی ہے کہ کس طرح جب انسان کہتا ہے الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، تو آپ دنیا میں دیکھ لیجئے کہاں کہاں خوف ہے، کتنی بھوک ہے، اللہ نے ہمیں کیسے بچا کے رکھا ہے تمام چیزوں سے۔ تو پھر جو قریش کے لیے حکم ہے کہ پھر کیا چاہیے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، پھر کیا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ جو قریش کو جو فراوانی دی گئی، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو جو ہے وہ نصیحت کی ہے، اور یہی نصیحت ہمارے لیے بھی۔ سورہ معاون، معاون کا مطلب ہے عام ضرورت کی چیزیں، روزمرہ میں جو ضرورت کے لیے استعمال کی جاتی ہیں ان چیزوں کو معاون کہا جاتا ہے۔ مکی سورہ ہے، رکوع اس میں 1 ہے، آیات اس میں 7 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی سزا اور جزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا۔ پھر تباہی ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو ہے وہ 3 چیزیں بیان کی ہیں: آخرت کی سزا جزا کو جھٹلانا، یتیم کو دھکے دینا، اور مسکین کو کھانا نہیں دینا۔ یہ 3 تو ان لوگوں کی آیات بتائی ہیں، ان لوگوں کی صفات بتائی ہیں تباہی کی، جو کہ ایمان والے نہیں ہیں۔ ایمان والے ایسا نہیں کر سکتے کبھی بھی، اور کوئی ایمان والا اس سے یہ توقع نہیں کہ وہ یہ سب کچھ کرے گا۔ اور پھر ایمان والوں کی بات کی جا رہی ہے، اور ویل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور ہم نے ویل کے بارے میں یہ بات کری پہلے آپ سے کہ ویل وہ گھاٹی ہے، وادی ہے جہنم کی، جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے۔ لیکن نمازیوں کے بارے میں ویل للمصلین، سبحان اللہ، نمازیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین ہم سب کو جو ہے اس سے بچائے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اور اگر ہماری نمازوں کے اندر وہ جو ہے وہ معاملات ہمارے ایسے نہ ہوں کہ ہم نمازوں میں غفلت کریں، ہم نمازوں کو چھوڑیں، اور ہم نمازوں میں اللہ کا خوف اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نمازیں نہ پڑھیں، محض اٹھک بیٹھک کریں، تو اور پھر تباہی اور نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، اور معمولی ضرورت کی چیز لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ تو گویا کہ سورہ معاون کے بارے میں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے کہ یہ نماز منافق کی ہے، یہ نماز منافق کی ہے، یہ نماز منافق کی ہے، کہ بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہے، اور جب وہ غروب ہونے کے قریب پہنچے تو شیطان اپنے سینگوں میں اس کو ملا لے تو کھڑا ہو اور مرغ کی طرح 4 ٹھوکے مار لے۔ اللہ اکبر۔ جب ہم نمازوں کو وقت پر نہیں پڑھتے اور دیر سے پڑھتے اور ٹال کر پڑھتے ہیں کہ تو یہ ساری کی ساری چیزیں نعوذ باللہ ہمارے لیے ہو جاتی ہیں۔ سورہ معاون بہت ہی ڈرانے والی سورہ ہے اس اعتبار سے کہ نمازوں کی خبر گیری، یتیموں کی خبر گیری، یتیموں کو کھانا کھلانا، اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات کی ہے کہ مسکین کا کھانا دینے پر نہیں ابھارتے، یعنی جو کھانا مسکین کو دیا جاتا ہے، یتیم کو کھلایا جاتا ہے، یہ اسی کا کھانا ہے، یہ اس کی ہی چیز ہے جو اللہ رب العالمین نے میرے مال میں رکھ دیا ہے۔ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے مال میں سے کسی کو کھلاتا ہوں، بلکہ اگر کوئی کھلا رہا ہے تو یہ اس کا حصہ ہی ہے جو ہمارے زائد مال میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو کسی پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، اس لیے احسان جتانے کو
بہت برا مانا گیا ہے، اس لیے کہ انسان کسی پر احسان نہیں کرتا بلکہ اسی کا حق اس کو لوٹا رہا ہوتا ہے، اور اسی لیے نہ کھلانے والے کے اوپر اتنی وعید ہے اور برکت چھین لی جاتی ہے، اس لیے کہ جو حق مسکینوں کا اور یتیموں کا ہمارے مال میں رکھا گیا ہے، انسان ان کو ان کا حق نہیں دے رہا ہوتا۔ سورہ کوثر ہے، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت یہ سورہ ہے، آپ کو جنت کی نہر عطا کی گئی ہے، اور مکی سورہ ہے، رکوع اس میں 1 ہے اور آیات اس میں رکوع 1 آیات 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، پس آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کریے، اور آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ یہاں پر نعوذ باللہ من ذالک ایسی ایسی تکلیفوں سے اللہ کے نبی گزرے ہیں، اور دشمنوں نے ایسی ایسی تکلیف دی ہے، جب کہ آپ کے قاسم جو آپ کے صاحبزادے تھے ان کا انتقال ہوا، اور سب سے بڑے صاحبزادے قاسم تھے، ان سے چھوٹی زینب تھیں، اور ان سے چھوٹے حضرت عبداللہ تھے۔ تو جب 3 صاحبزادیاں، اس کے بعد ان میں کلثوم، فاطمہ اور رقیہ تھیں، ان میں سے سب سے پہلے حضرت قاسم کا انتقال ہوا، پھر حضرت عبداللہ نے وفات پائی۔ اس پر عاص بن وائل نے کہا کہ ان کی نسل ختم ہو گئی، اب تو وہ ابتر ہیں، اور کہیں پر یہ کہا گیا کہ محمد ابتر ہیں، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے جو ان کا قائم مقام بنے، جب وہ مر جائیں گے تو ان کا نام دنیا سے مٹ جائے گا اور ان سے تمہارا پیچھا چھوٹ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور عطا کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا ابو لہب، جس کا گھر بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے متصل تھا، دوڑا ہوا مشرکین کے پاس گیا اور ان کو یہ خوشخبری دی کہ بطر محمد اللیلہ، آج رات محمد لاولد ہو گئے اور ان کی جڑ کٹ گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے، اور کوثر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جنت کی نہر کوثر ہے، جس جنت سے 2 نالیاں ڈالی جائیں گی جو اس میں سے پانی بہم پہنچائیں گی، اور ایک اور روایت میں کہ جنت کی نہر کوثر سے ایک نہر اس حوض کی طرف کھول دی جائے گی، اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پانی دودھ سے، اور بعض میں ہے کہ چاندی سے، اور بعض میں ہے برف سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اس کی تہ کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی، اور اس پر اتنے کوزے رکھے ہوں گے جتنے آسمان میں تارے ہیں۔ جو اس کا پانی پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہ لگے گی، اور جو اس سے محروم رہ گیا وہ پھر کبھی سیراب نہ ہوگا۔ تو گویا کہ یہاں پر تمام، اور اسی حوض کوثر کے بارے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پوچھا گیا کہ کوثر کیا ہے، آپ نے فرمایا ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں عطا کی ہے، اس کی مٹی مشک ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ تو اسی کے بارے میں ہے، جس کے بارے میں ہے کہ جب حوض کوثر پر آپ ہوں گے اور کچھ آپ کے امتی جن کو کہ آپ وضو کے نشان سے اور چمکتے ہوئے وضو کے اعضاء سے پہچان جائیں گے، تو آپ جب ان کو اپنی طرف بلائیں گے، اپنے حوض کوثر کی طرف، وہ آپ کی طرف بڑھیں گے تو فرشتے ان کو روکیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ کیوں ان کو روکا جا رہا ہے، یہ تو میرے امتی ہیں، اور ان کو یہ کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے جانے کے بعد اور آپ کے وفات کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا دین کے اندر نئی باتیں ایجاد کیں۔ تو پھر اللہ کے نبی کہیں گے سوقن سوقن، پھر ان کو دور کر دیا جائے، پھر ان کو دور کر دیا جائے گا۔ وہ نمازی لوگ جن کے اعضاء چمک رہے ہوں گے اور آپ کی امت سے ہوں گے، نہ حوض کوثر سے پانی پی پائیں گے اور نہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین کی طرف اور اوتھینٹک دین کی طرف، مستند دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین، تاکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی پی سکیں انشاءاللہ، آمین۔ سورہ کافرون، کافر کی جمع ہے، یعنی انکار کرنے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بارے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے نماز سے پہلے اور مغرب کی نماز کے بعد کی 2 رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد پڑھتے تھے، اور ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، خباب رضی اللہ عنہ سے، کہ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹو تو قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بھی یہی طریقہ تھا، اور یہ اس لیے ہے، کیوں پڑھا کرو؟ حضرت انس کو آپ نے بتایا کیونکہ یہ شرک سے برات ہے، یعنی شرک سے انسان اپنے آپ کو بری کر لیتا ہے اور بیزاری اس کا اظہار کرتا ہے شرک سے، یہ شرک سے بری کرنے والی اور دور کرنے والی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی سورہ ہے، رکوع اس میں 1 ہے، آیات اس میں رکوع 1 آیات 6۔
کہہ دیجئے کہ اے کافروں میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جن کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین، لکم دینکم ولی دین۔ یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہارا معاملہ ہے، ہمارے لیے ہمارا معاملہ، اور یہ سب کے لیے نا۔ جو انسان ہماری اور آپ کی بات نہیں سنتا، نصیحت نہیں سنتا، پھر اس کو نصیحت تو کرتے رہنا ہے، لیکن یہ بھی معاملہ رکھنا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو خراب نہ کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، ہمارا معاملہ ہمارے